دوستو 80-20 پرنسپل بک سمری کے پہلے پارٹ میں ہم نے اس پرنسپل کو ڈیفائن کیا تھا اور اس کے بینیفٹس اور اس کا یوز دیکھا تھا۔ یہ اسی بک سمری کا دوسرا پارٹ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے ڈسکس کرنے والے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 80-20 پرنسپل ایک ڈسپلن گائیڈ ہے۔ اس نمبر کو آپ اپنی مرضی سے کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ آپ اسے 80-20 کہنے کی بجائے 90-10 پرنسپل کہہ سکتے ہیں، 70-30 کہہ سکتے ہیں۔ بس اس کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، یعنی آپ کی لائف میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی لائف میں سب سے زیادہ ویلیو ایڈ کرتے ہیں، اور انہی کاموں میں ہی آپ کا سب سے زیادہ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ 80-20 پرنسپل کو غلط وے میں سمجھ لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری لائف کے انہی موسٹ امپورٹنٹ 20% کاموں کو ہی کرنا ہے اور باقی کے 80% کاموں کو اگنور کر دینا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسے ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ جیسے کسی ہمارے یوٹیوب چینل کی کور ویلیو ہوتا ہے ہماری ویڈیوز کا کنٹینٹ، یعنی یہی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو سب سے زیادہ ویلیو پرووائڈ کرتی ہے آڈینس کو۔ تو یہ وہ 20% ایریا ہے جس پر ہمیں فوکس کرنا ہے، اور باقی کے کام جیسے ویڈیو ایڈیٹنگ، اینیمیشن، تھمبنیل، ان کا بھی اپنا ایک رول ہوتا ہے، لیکن ویڈیو کا کنٹینٹ اگر اچھا اور ویلیوبل نہیں ہوگا تو باقی کی ایڈیٹنگ بیکار ہے۔ تو یہاں اگر 80-20 پرنسپل کو اپلائی کریں تو ویڈیو کا کنٹینٹ یعنی بک سمری کا اسکرپٹ وہ 20% ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ باقی کی 80% چیزیں یعنی اینیمیشن، ایڈیٹنگ، تھمبنیل وہ بیکار ہیں یا انہیں اگنور کر دینا ہے، بلکہ 80-20 پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ فوکس اس موسٹ امپورٹنٹ 20% ایریا پہ کرنا ہے جو کہ کور ویلیو پرووائڈ کرتا ہے، اور باقی کی چیزوں کو بعد میں ٹائم دینا ہے، لیکن انہیں بھی کرنا ہے کیونکہ وہ ایکسٹرا ویلیو ایڈ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اس پرنسپل میں کنفیوز نہیں ہونا۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ پرنسپل بس اتنا سکھاتا ہے کہ ہمیں ہماری لائف میں ایک مینجمنٹ اور ایک ڈسپلن کو کیسے مینٹین رکھنا ہے تاکہ ہم سمارٹ ورک کر سکیں، یعنی کم ٹائم میں زیادہ آؤٹ پٹ گین کر سکیں۔ اس پرنسپل کو یوز کرنے کا ایک انٹرسٹنگ وے یہ بھی ہے کہ آپ اسے اپوزٹ وے میں بھی یوز کر سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے کاموں کو ٹائم پہ نہیں کر پاتے یا آپ اپنی روٹین کو ریٹین نہیں رکھ پاتے، تو اب آپ اسی پرنسپل کا ایک اسٹریٹجک وے میں یوز کر سکتے ہیں اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سے وہ 20% کام یا ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کے ڈسپلن یا آپ کی روٹین میں ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں۔ چلیے اسے ایک سمپل سی ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں صبح جلدی اٹھوں، ایکسرسائز کروں، بک ریڈنگ کروں اور کام کے ٹائم سے پہلے ہی ٹوٹلی ریڈی ہو جاؤں، پھر دن بھر ایکٹیو رہوں اور اپنے کام کو انجوائے کروں اور کام سے واپس آ کر اپنی فیملی کو ٹائم دوں۔ لیکن آپ صبح جلدی نہیں اٹھ پاتے، اس لیے پھر ایکسرسائز کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا اور کام پہ جانے کی جلدی میں ٹھیک سے بریک فاسٹ بھی نہیں کر پاتے، بھاگے دوڑے کام پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ بھی اندر سے انکمفرٹیبل رہتے ہیں، اور واپس آ کر فیملی کو ٹائم دینے کی بجائے آپ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے اپنے آپ کو موبائل فون میں بزی کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ ایک روٹین سیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسے میں آپ کو دیکھنا ہے کہ ایسی کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو اس پورے پروسیس میں رکاوٹ بن رہی ہیں، جسے ٹھیک کرنے سے آپ کی ساری روٹین ٹھیک ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ آپ اگر صبح جلدی اٹھ جائیں تو آپ اپنی ساری ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو رہیں گے، اور صبح جلدی آپ تبھی اٹھ سکتے ہیں جب رات کو آپ جلدی سوئیں گے۔ اب بات آ جاتی ہے رات کو جلدی سونے پر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسی کون سی ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے آپ رات کو جلدی نہیں سو پاتے۔ تو آپ نے نوٹس کیا کہ آپ رات کو دیر تک موبائل فون یوز کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں۔ تو یہاں پر آ کر آپ کو مین ریزن کا پتہ چل گیا کہ اگر میں سوشل میڈیا کی کنزمپشن کو کم کر دوں، اس کا ایڈکٹیو ہونے کی بجائے بس اسے ضرورت کے وقت وہ بھی ایک خاص ٹائم میں یوز کروں، تو میری ساری روٹین ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے سوشل میڈیا کی کنزمپشن کم کر دی اور رات کو دیر تک موبائل فون یوز کرنے کی بجائے سونے کا ٹائم آپ نے فکس کر لیا، اور اس ٹائم پر آپ ہر حال میں سو جاتے ہیں، تو آپ صبح جلدی اٹھ پائیں گے، ایکسرسائز کر پائیں گے اور سارا دن ایکٹیو رہیں گے، اور ہر وقت موبائل میں گھسے رہنے کے بجائے فیملی کو ٹائم دیں گے۔ تو آپ کی ساری روٹین اس طرح سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہماری لائف کو کیسے امپیکٹ کر رہا ہے، اس کے اوور یوز کے نقصان کیا ہیں، اور آپ اس کے ایڈکشن سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اسے کنٹرولڈ وے میں یوز کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے میرے چینل پر ایک بک سمری موجود ہے ڈیجیٹل منیملزم کے نام سے۔ اس بک سمری میں ان ساری چیزوں کو میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے، آپ وہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اور اینڈ اسکرین میں بھی۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آپ کی روٹین میں ڈسٹربنس کی سب سے بڑی وجہ کا آپ نے پتہ لگایا، اسے ٹھیک کرنے سے پوری روٹین ٹھیک ہو گئی۔ اور یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، میں نے اپنی روٹین سیٹ کرنے میں اسی کو یوز کیا ہے۔ میں سوشل میڈیا کا یوز مکمل چھوڑ چکا ہوں اور زیادہ سے زیادہ بکس ریڈ کرتا ہوں، ایون کہ میں نے واٹس ایپ کا یوز کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے اسے یوز کرنا پڑا ہے، جس میں نے کسی گروپ کو جوائن نہیں کیا ہوا، جسٹ اسی ضرورت کے لیے یوز کرتا ہوں، اور وہ بھی ضرورت کے وقت۔ اس کے علاوہ مکمل سوشل میڈیا میں چھوڑ چکا ہوں اور اب دل بھی نہیں کرتا انہیں یوز کرنے کے لیے، اس لیے میں رات کو پورے 9 بجے سو جاتا ہوں اور صبح 3 بجے اٹھ جاتا ہوں۔ یہ میری پکی روٹین بن چکی ہے، اور چینل کے کام کے علاوہ 2 ہی کام میں کرتا ہوں، بک ریڈنگ اور پروگرامنگ کی پریکٹس۔ یہ 2 کام مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں، کیونکہ FSC میری ہو چکی ہے، اب آگے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینا ہے، اور یہ ہمیشہ سے میرا شوق تھا کیونکہ کمپیوٹر پروگرامنگ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور بک ریڈنگ کی ہیبٹ نے میری لائف کو امیزنگلی چینج کر کے رکھ دیا۔ میرا ٹارگٹ 3 ٹائپ کی بکس ہوتی ہیں، سیلف امپرومنٹ بکس، موٹیویشنل بکس اور فائنینشیل بکس۔
ہر ہفتے میں 2 بکس فنش کرنا میری روٹین ہے اور میرے فیوریٹ آتھر رابرٹ ٹی کیوساکی ہیں جن کی ساری بکس میں نے پڑھی ہیں۔ تو آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد جسٹ موٹیویشن تھا، اس لیے جتنا ہو سکے سوشل میڈیا کو کم سے کم یوز کریں اور بک ریڈنگ کی ہیبٹ ڈیولپ کریں۔ آج تک جتنے بھی سکسیسفل لوگ گزرے ہیں یا اس وقت ہیں، جیسے ابھی کی بات کریں تو بل گیٹس، وارن بفیٹ، ایلون مسک اور ایسے گریٹ رچ پیپل، یہ سب اتنا بیزی ہونے کے باوجود بھی روزانہ بکس ضرور پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے روزانہ کی روٹین میں ٹائم رکھا ہوا ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے اس کی، اور یہ آپ کو تبھی پتہ چلے گی جب آپ بکس پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ جس ٹاپک کی آپ بکس پڑھنا چاہتے ہیں، انٹرنیٹ پر اس کی ٹاپ سجیشن دیکھیں، انہیں خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی PDF فائل ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل میں رکھ لیں اور انہیں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ فیوچر میں اچھی بک سمریز اور نالجبل ویڈیوز آپ مس نہ کر دیں۔ دوستو، ہمارا مشن ہے لوگوں میں بکس پڑھنے کا شوق پیدا کرنا۔ اگر آپ اس گریٹ مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا خوبصورت کمنٹ دینا مت بھولیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔